इमाम साहब, ऑडियंस आवाम जानना चाहेगा कि शादी जो है, निकाह जो करते हैं हम लोग, इसको एलानिया करना है या छुपा करके की जाए, इसमें क्या आता है اس میں दीन اللہ में؟ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اعلان کیا کرو، اس سے لوگوں کو، سماج کو، لوگوں کو معلوم ہو، لیکن یہ نکاح میں شرط نہیں ہے۔ اچھا، نکاح کے قبول ہونے کے لیے اس میں شرط ضروری نہیں ہے، اگر بعد میں بھی نکاح کے بعد بھی اعلان کر دیا جائے تو زیادہ وہ بھی بہتر ہو سکتا بہتر، ہے۔ جی، مطلب اس کو اعلان شرط نہیں، لیکن کر بہتر ہے دینے کہ سے لوگوں کو اعلان کر لوگوں دیں۔ کو پتہ چل جی جائے جی، کہ فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کی شادی ہو ہاں، گئی، ہو اس رہی سے ہے، کیا ہے ایک معاشرے میں سماجی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ معلوم ہو جائے اس کے لیے۔ ایک بہت اہم سوال ہے امام صاحب، جو ہم لوگ عام طور سے کسی کے نکاح میں شریک ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تو نکاح کے وقت امام جو خطبہ نکاح جو پڑھتے ہیں، تو ایکچوئل کہیں تو ہمیں بھی اس کا آئیڈیا نہیں کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے، جی کیونکہ وہ عربی میں ہوتا ہے، اور عربی کا جو میننگ ہے وہ ہم لوگ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، جی سن لیتے ہیں، لیکن میننگ ہم لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو ہمارے درشک کو اور ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو، ان کو ذرا یہ بتائیے کہ خطبہ نکاح میں کیا میسج اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ خطبہ نکاح کیا ہے؟ جی، خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، پہلے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ جب انسان کے اندر ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تو جو میاں بیوی کے اندر جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں پیار محبت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آپس میں رنجش ہوگی، ایک دوسرے کا لوگ حقوق ادا نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و اس میں آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم رشتہ داری کا سوال کرتے ہو۔ یعنی کوئی انسان اپنی بیٹی یوں نہیں دے دے گا آپ کو، بلکہ ہم لوگ اللہ کے نام پر اس سے بیٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، تب وہ ہمیں دیتا ہے رشتہ داری، ہم کو میرے حصے کہ میں ایک آتا اللہ کو ماننے والے ہے۔ جی ہم جی، ہیں، اور رشتہ داری دیتے ہیں نا، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے دیتے تو جب وہ اپنی بچی کی اتنی تربیت کرتے ہیں 20 سال 25 سال، پھر وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو کس بنا پہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ ہیں، بے تو شک۔ اللہ کا تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، تو ہم اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری اچھی، رشتہ اچھا نبھے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، یعنی لڑکے سے کہا جا رہا اور لڑکی سے بھی کہا جا رہا ہے، جو تم زبان سے بات کہہ رہے ہو کہ میں نے قبول کیا، تو صحیح صحیح بات کہو، یعنی اپنی بات پہ قائم رہو کہ میں نے اس ذمہ داری جو اٹھایا ہے، نان نفقہ اور جو مہر ہے، نان میں روٹی ہوتا ہے، نفقہ میں خرچ، اور سکنا یعنی رہنے کے گھر جو ہم ذمہ داری لیے ہیں اس کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ نان نفقہ سکنا، جی، یہ 3 چیز ہوتی ہے، اور دین مہر وہ لڑکی کو دینا ہے۔ تو ہم جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ذمہ داری نبھائیں گے، اس کو گھر مہیا کریں گے، اس کی جو ضرورت ہے اس کو جو بھی حیثیت کے حساب سے ہم پورا کریں گے، تو زبان سے جو بھی تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تمہارے دل میں یہ ہوگا کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، یعنی تمہارا ہر عمل اچھا آسان، اللہ آسان فرماتے چلے جائیں گے، تمہارے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور پھر آسانیاں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے میں اللہ کا تقوی اختیار ہوگا، اور اس سامنے والی جو بچی آئی ہے دوسرے گھر سے، خاندان سے، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تو کیا ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوگی تو میاں بیوی کے درمیان جو ہو جاتی ہیں اونچ نیچ، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا اے ایمان والو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم حالت ایمان پر ہو، یعنی ہمارا مرنا جینا اور یہ زندگی گزارنا سب اللہ کے لیے ہو، اور ہمارا خاتمہ ہر وقت ہم دعا کریں اللہ سے ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں یہ پیغام ہے
تو اس کے ذریعے جو ہے میاں بیوی کے درمیان معادت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے، آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس میں پائیداری پیدا ہوتی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس ہے۔ اس آیت میں اور خطبہ نکاح میں کہیں بھی شادی سے ریلیٹڈ کچھ ایسا میسج نہیں ہے، صرف تقوی اور ڈر. ڈر اللہ نے جو اس آیت میں جو کہا ہے تقوی اور ڈر، اختیار میں نے کرنا ڈر رکھیے، ڈر رکھنا ہے، اللہ کا ڈر چاہیے اور تقوی اختیار اتق اللہ ہے سما کندا، جہاں بھی رہو اللہ سے رہو، ڈرو. تنہائی میں رہو، جلوت میں رہو، خلوت میں رہو، آج جو وہ بچی ہے، وہ جو آپ کی وائف ہے، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا ہے۔ اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو اس سے اراض کرتا ہے، یعنی نکاح نہ کرے، کوئی انسان کرے کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو یہ گویا کہ رہبانیت کو اختیار کرنا ہے۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی مطلب اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم تھا خطبہ نکاح، جس میں ساری چیزوں کا نچوڑ ہمیں سمجھ میں آیا. یہ جو شادی میں جو خرچ ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے اس میں ایک آتا ہے بارات کا کنسپٹ، جہاں پہ ایک موٹا رقم کہیں نہ کہیں لڑکی والے کا خرچ ہوتا ہے یا لڑکے والے کا خرچ ہوتا ہے. تو یہ جو بارات کا کنسپٹ ہے، یہ ہمارے صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے بارات جایا کرتا تھا، یا کیا حکم ہے اس میں، اور ابھی جو ہو رہا ہے حالات، ابھی جو سچویشن، اس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بارات کا کوئی کانسیپٹ مطلب اسلام میں نہیں ہے، یعنی اسلام میں ایسا ضروری نہیں کہ ہم لڑکی والے پہ بوجھ بنے، بہت سارے 100-150 جو لوگ افراد لے کے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ چند افراد جائیں جو رشتہ دار ہو، خاندان کے جو معزز لوگ ہیں، آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو لڑکی کو لانا ہے، اور اس میں کم سے کم خرچہ ہو، سامنے والے کو پڑے، یہ بوجھ نہ پڑے. یہ جو بارات جو لے کر کے جاتے ہیں ہمارے شہر میں، تو ابھی میں بہت سارے جیسے ہمارے ملت نگر کی مسجد میں دیکھتا ہوں، جب جس جمعے کی نماز میں میں گیا ہوں، وہاں میں دیکھا ہوں کہ 2 یا 3 نکاح، مطلب لڑکی ایک وقت میں نکاح مسجد میں پڑھا. تو یہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں اگر یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد ہم نے صرف نماز پڑھنے کے لیے بنا رکھا ہے کہ صرف عبادت کے لیے مسجد جائیں گے، ہم کیوں نہیں نکاح مسجد میں کر رہے ہیں؟ اگر مسجد میں ہم نکاح کریں گے تو جو میسج خطبہ نکاح میں آ رہا ہے، جو آیتیں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ اس میں برکت دیں گے، ان کی زندگی میں رحمت، برکت. یہ ہونا ہے اگر مسجد سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو میرا یہی ہے کہ مسجد سے نکاح کا اہتمام کیا جائے ہر جگہ پہ. گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں لوگ پورے گاؤں والے بھر بھر کے، ابھی تو اسکارپیو کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے تو بسیں جاتی تھی، تو ابھی اسکارپیو میں لوگ بھر بھر کے 150 لوگ، 200 لوگ، 400 لوگ. یہ لڑکے والے کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے باراتی لے کر کے جانا ہے، لڑکی والے کو لگے کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، اور یہ لڑکی والوں پہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، جو میرے حساب سے اس کو ختم کر دی جائے. کرنا بہت ضروری ہے. مسجد میں نکاح ہو جائے، اگر لڑکی والے آ جاتے ہیں مسجد میں نکاح ہو جائے، اور اب بدائی کے لیے جا کر کے 2 4 5 10 لوگ جانا ہے، لڑکی کو ودا کر کے لے کے چلیں. تو بارات کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونا چاہیے، اور لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے. چند افراد جائیں اور سادگی سے نکاح ہو جائے، یہ زیادہ آسان ہے. اللہ اس میں برکت نازل فرمائے. یہ دہیز یا جہیز جو بولتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے گارجین کے دل کے اندر رہتا ہے کہ یہ بھی مل جاتا تو یہ بھی مل جاتا. تو اس کو اسلام میں کس نظریے سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کیجیے، ڈیفائن کیجیے. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. بے شک. تو لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، ان کے دل میں یہ ہونا چاہیے اللہ کا ڈر، تقوی. مال کی خواہش اور جو ہوتی ہے چاہت، عہدے کی خواہش، یہ اسلام میں منع ہے.
یعنی ہرس ایک جو پیدا ہو جاتی ہے مال کی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکا والے کو یا لڑکی والے کو جو دیا ہے، اس میں اگر وہ محنت سے حلال روزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. یہ جہیز لینا یہ مطلب صحیح نہیں ہے اسلام کے حساب سے. پہلے تو گاؤں میں ہوتا تھا کہ دہیز مانگی ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ مجھے سائیکل چاہیے، اس کے بعد مجھے بائک چاہیے، نقدی چاہیے، نقدی چاہیے، پھر کیش اب کی شکل میں. کیش کی شکل میں، اور گاڑی چاہیے. ابھی تھوڑا سا لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شہر میں ابھی بھی دہیز نہیں لیتے ہیں، نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں. اگر کچھ لڑکی والے دے بھی رہے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں یہاں تک، اور مجھے لگتا ہے منع کر دینا چاہیے کیونکہ یہ سماجک چیز ہے. آپ اگر لڑکی کو دے رہے ہیں کوئی چیز تو یہ پورا سماج دیکھ رہا ہے، تو ان کو باقی لوگوں کو یہ لگے کہ ارے انہوں نے دیا ہے اتنا تو ہم ان سے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کو دیں. تو یہ جب دکھانے کا جب جذبہ پیدا ہو جائے گا تو یہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک کارن بن جاتا ہے. اگر معاشرے میں بڑے آدمی ہوں جن کو اللہ نے حیثیت دیا ہے تو ان کو اعلیٰ اعلان نہیں دینا ہے. مطلب اگر آپ کو بچی کو کچھ دینا ہے تو خاموشی کے ساتھ دے دیجیے، جو آپ بعد میں دے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت جب بارات آئے اور لوگ دیکھیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا ہو، یہ چیز دیا ہو، یہ ہار دیا، یہ نیکلس دیا. یہ جو دکھلاوا ہوتا ہے مجلس میں یہ صحیح نہیں ہے. اس سے جو غریب معاشرے کے جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے دل کو تکلیف پہنچتا ہے کہ کاش کہ میرے بھی والد پیسے والے ہوتے ہیں یا میرا بھی خاندان پیسہ والا ہوتا ہے تو آج ہم کو یہ ملتا، یہ چیزیں ملتی. تو یہ لوگوں میں جو معاشرے میں یہ سب چیزیں رسم و رواج جو پنپ رہی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو ختم کیا جائے گا. ولیمے کا کیا اسلام میں حکم ہے؟ اور ولیمہ سنت ہے، اور آپ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، 2-3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ بارات نکاح سے پہلے کی جائے یا نکاح کے بعد؟ نکاح کے بعد. ہاں. بہت ساری جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے دعوت دے دیتے ہیں کہ ولیمہ نہیں کہتے ہیں بٹ کہتے ہیں کہ دعوت ہے، اس کے بعد شادی کے بعد پھر نکاح کے بعد جو ہے آپ ولیمہ کیجیے. اگر ایک بکری کی حیثیت ہے تو ایک بکری، 2 بکری کی حیثیت ہے 2 بکری ذبح کر کے آپ لوگوں کو تقسیم کر دیں. ولیمے میں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ 2000 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، 1000 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں، مطلب جو خاص جو رشتہ دار ہیں اس کو، اور معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوہ، ان لوگ کو بھی پوچھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف مالدار لوگ کو پوچھ رہے ہیں آپ اور بڑے بڑے ہال آپ بکنگ کر رہے ہیں، پیسہ فضول خرچی میں لائٹنگ وغیرہ میں ڈال رہے ہیں، آپ یہ شامیانہ بنا رہے ہیں دکھلانے کے لیے. یہ سسٹم کو ختم کرنا چاہیے اور سادگی اختیار کرنی چاہیے. سادگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اللہ کو بھی فضول خرچی کرنا مطلب پسند نہیں. ایک چیز اور کہ ولیمے میں جب لوگ آتے ہیں دعوت پہ تو کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں. بہت سارے لوگ پیسے دیتے ہیں انویلپ میں، بہت سارے لوگ گفٹ دیتے ہیں. تو میری اپنی رائے ہے کہ اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. یہ بھی رسم و رواج، ایک رسم، ایک رواج جو ہے سماج میں. کیونکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے دیکھا ہوں کہ وہ ولیمہ میں نہیں جاتے ہیں. کیا بات ہے کہ 500,000 کچھ نہ کچھ تو خرچ دینا ہوگا، کرنا ہوگا، لگے گا. غریب آدمی کہاں سے جائے گا؟ تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ ولیمے میں غریب کو بلانا بہت ضروری ہے، جو ضرورت مطلب نیچے طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب لوگوں کو شامل کیجیے. تو یہ جو سسٹم بن گیا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ غریب لوگ پھر جانے سے کتراتے ہیں کہ بڑوں کی شادی میں ہم نہیں جائیں، کچھ خالی ہاتھ کیسے جائیں گے. اور کہیں نہ کہیں ان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور سمجھیے کہ ایک طرح سے ایسا سامان ہوتا ہے جو گھر میں ایک کونے میں رکھا جاتا ہے، استعمال بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنا بچنا چاہیے. بہت ضروری. تیسری چیز ہے کہ ولیمے میں جس طرح سے ہم آج کے سماج میں لوگوں کو دعوت دے کر کے کھلا رہے ہیں، اس پہ تو روشنی ڈالیے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے بوفے سسٹم جو چلا ہوا ہے کھڑے ہو کر کے کھانے کا. بہتر طریقہ ہے کہ نیچے بیٹھا جائے، دسترخوان بچھا کر کے بیٹھا جائے. اور پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے اس طریقے سے. امام صاحب تھوڑا سا اور روشنی ڈالیے کہ بہت سارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکا لڑکی جو پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، اس میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ پسند، اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے یا ایک لڑکی ایک لڑکا کو پسند کرتے ہیں تو اس میں کیا حکم ہے؟ پسند کی شادی کی جائے؟
اسلام میں کیا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گارجین کے تھرو، ولی کے ذریعے رشتہ تلاش کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جو رشتہ تلاش کرتا ہے وہ بہت اپنے خاندان کے حساب سے اچھے خاندان ہو، اس کا حسب نسب اچھا ہو، اس کا روزی کا کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام، یہ سب چیزوں کو وہ لوگ ملحوظ رکھتے ہیں کہ لڑکی کے خاندان کا کیا ان کا بیہیویئر ہے، اخلاق کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے. وہ ولی کے مطلب مشورے سے کام ہوگا تو اس میں بہت اچھا رہتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اب لیکن بغیر گارجین کے مشورے کی جو شادی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو یہ اسلام میں کیا جا سکتا ہے شادی، مطلب ہاں، ابھی لڑکا پسند لڑکی اپنی پسند پسند اگر سے کر کر رہے ہیں تو سکتے ہیں، اپنی ان کا پسند سے کر سکتے رائٹ ہیں. ہے ہاں، اس میں، اسلام اجازت بالغ ہونا چاہیے. بالغ. ہاں ہاں، اس کی عمر ہے. یہ ہندوستان کا جو لا قانون ہے اس کے حساب سے بھی جو عمر ہے اس حساب سے اگر بالغ ہے وہ تو ہاں اپنے من پسند کی شادی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے مشورے سے، جو گارجین ہیں اچھا ہے، لوگوں کے مشورے سے جب کام کیا جائے گا تو اس میں برکت ہے. اور مشورے کے اوپر ایک قرآن میں اللہ نے ایک سورہ نازل کیا ہے جس کا نام ہے سورہ شورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی بھی مشورہ کرتے تھے. تو ہم لوگ بھی اپنے گھر میں کوئی بھی کام کریں، چھوٹا سے چھوٹا یا عمل یا بزنس بھی کر رہے ہیں تو اپنے اسٹاف سے مشورہ کریں، آج کیسے کرنا ہے، کیسے ہم کو امپروو کرنا ہے بزنس. اسی طریقے سے شادی، کوئی بھی عمل ہمیں کرنا ہے مشورے سے مشورہ کرنا، برکت ہوتی ہے. پلاننگ کرنا ہے. ہاں، مشورے سے کریں گے تو بعد میں ہم کو پچھتاوا نہیں ہوگا. مشورے میں خیر رکھا اللہ نے. بہت اچھا لگا آج ہمارے ساتھ امام صاحب نے بہت عمدہ باتیں بتائی اسلام کے روشنی میں شادی اور نکاح سے ریلیٹڈ. تو میری گزارش یہی ہے ہمارے درشکوں سے کہ آپ کو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور صرف اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، آپ اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو لائیں. ہر ایک سے میری گزارش ہے اور التجا ہے کہ آپ ہر کوئی اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ ایک فکر کریں، غور کریں کہ کہاں ہم اپنے سماج کو، ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے محلے کو، ہم اپنے گاؤں کو، ہم اپنے ملک کو لے کر کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہا ہے. کیونکہ آج کے ڈیٹ میں آپ چاہے جتنا بھی ہو، ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی شادی منیمم 8 سے 10 لاکھ روپیہ خرچ ہونے ہی ہے. تو سوچئے کسی گھر میں 4 یا 5 یا 3 بچے بچیاں ہیں تو اس گارجین کا کیا حال ہے آج کے ڈیٹ میں کہ کیسے شادی ہم کریں بچوں کا. اس خرچ کو اگر ہم منیمائز کر دیتے ہیں اور اس پیسے کو سیو کر کے ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جی تو یہ مجھے لگتا ہے امام صاحب کہ بہت معاشرے میں سدھار ہے. کیونکہ الٹریسی کا در جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں بہت کم ہو گیا ہے. لٹریٹ کا سنکھیا بہت کم ہے، الٹریسی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی. تو اس پہ خرچ کی جائے یا اس پیسے کو بچا کر کے کچھ کاروبار کیا جائے، اس میں انویسٹ کیا جائے، یا اس پیسے کو ایسے کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ خرچ کرنے کا یہ دیا، حیثیت دیا ہے، تو آپ اس کو 6 لاکھ 5 لاکھ میں خرچ کر کے اس کو شادی اور نکاح کو نپٹا لیں. اور اس میں سے کچھ فنڈ ایسا بنا دیں جیسے کسی ایمرجنسی پرپس پہ استعمال کیا جائے. ایک ایسی کمیٹی بنا لیں محلے میں، گاؤں میں، اس پیسے کو ہم نہیں کریں گے 10 لاکھ خرچ، ہم 8 لاکھ ہی خرچ کریں گے. اس میں سے 10,000 20,000 5,000 جو ہو ایک کمیٹی بنا لیں، اس فنڈ کو الگ کر دیں کسی غریب بچی کی شادی کے لیے، کسی ایسے بیمار کے علاج کے لیے، کسی ایسے ضرورت مند کے لیے جن کو ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ سماج بدل جائے گا. اور جب تک ہم آپ نہیں چاہیں گے سماج نہیں بدلے گا. ہمیں اور آپ کو ہی بدلنا ہوگا سماج کو، اور فکر اور سوچ لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا. تو میری گزارش یہی ہے، اور آپ سے بھی میں درخواست کروں کہ آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے درشکوں کو باتیں سمجھیں اور دل تک بات اترے. آپ کے سامعین کو میرا پیغام ہے، بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی تم جانتے ہو دوسروں تک پہنچا دو. تو جو باتیں ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں
इंशाअल्लाह अगर आप इसको शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अल्लाह के पैगाम को और लोगों को फ़ायदा हो, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फ़ाइलिही, जो इंसान खैर की तरफ लोगों को रहनुमाई करता है तो अल्लाह ताला उसका भी उसको अजर नसीब फरमाता है। बेशक। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। और मैं चाहूँगा दर्शकों से कि आज बस इजाज़त दीजिए हमें और इमाम साहब को, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।